اب ہم پہلے محکم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات. محکم جیسی ہم نے ابھی عرض کی تھی نا آپ سے, یہ دیکھیں ہم نے شروع میں محکم کی بات کی تھی. محکم کیا, اس ٹرمینالوجی کا مطلب کیا ہے کہ مضبوط بات. اصطلاحی مفہوم میں وہ حدیث ہیں کہ جو اختلافات سے پاک ہوں اور قبول ہو, اس کو محکم کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل اور بالکل صحیح اور ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی کے کوئی چانس نہیں ہے. اس کے الٹ پہلو مختلف ہے. مختلف کا مطلب کہ جس میں مختلف باتیں کوئی آ رہی ہوں, تو اس لیے اس کو متضاد کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو یہ کنفلکٹ ہو گیا. تو اختلاف کا حل پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اختلاف ہوتا ہے ایک صحیح حدیث میں, یعنی بات تو حدیث تو صحیح ہے, صحیح کا مطلب ریلائبلٹی 90% ہے, لیکن اس میں بات میں کوئی اختلاف آپ کو محسوس ہو رہا ہے, تو پھر آپ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے تمام صحیح حدیث کو اکٹھا کریں اور دیکھیں دوسری حدیث میں پوری بات کیا, پورا سینیریو آپ کے سامنے آ جاتا ہے, بات سمجھ آ جاتی ہے بات کیا ہے. اگر انہیں جمع کرنا ممکن ہو, یعنی ان کے تضاد ختم کیا جا سکتا ہو, تو پھر تو آپ کو کانفلکٹ کو ختم کر کے پھر آپ اس پہ عمل کریں. اور اگر مضبوط وجوہات کی بنیاد پر انہیں جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو, یعنی کانفلکٹ کو آپ ختم نہیں کر پا رہے اپنی ریسرچ میں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کریں گے کہ اس بات کا تعین کریں گے کہ اس کی حدیث ناسخ, یعنی ایک حدیث کوئی پہلے کی بات کو منسوخ کر رہی ہے, کینسل کر رہی ہے بات کو. اگر ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو تو اس میں کسی ایک حدیث کی ترجیح ایکسیپٹیبل آپ کر سکتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ بات اس میں صحیح ہے, یہ اس میں یہ بات ہمارے حد تک یہ نہیں ہوگی. اگر ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دینا بھی ممکن نہ ہو, تو ایسا بہت ریئر ہوتا ہے, تو ہم اس قسم دونوں حدیث کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ کہیں کہ یہ اتنی کیوں بھائی, اتنی کرنے کی کیا ضرورت آپ کو پڑ گئی؟ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ اگر تو ہوتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث خود لکھ کے اور پوری ڈیٹیل سے پورا سینیریو کو بھی بیان فرما دیتے ہوتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی بک آپ کو مل جاتی, تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. لیکن ہوا کیا کہ بیچ میں اتنے ہزاروں لاکھوں بندوں کے نے جو سمجھا جیسے بیان کیا وہ ہوا, تو اس میں اس طرح کا کانفلکٹ بن سکتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے, پہلے تو آپ یہی کریں. میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کروں کہ 99% سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوا تو وہ حل ہو جاتا ہے. اب جب ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو پورا سینیریو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اصل بات کیا. یعنی اس میں ایک وجہ کیا تھی کہ پرانے جو راوی نیریٹرز تھے, تو ان کا یہ ایک مسئلہ تھا, ظاہر ہے کہ وہ ہمیں تو نہیں کوئی سنا رہے ہوتے تھے نا, وہ سنا رہے ہوتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور پرانے زمانے میں عربی زبان میں بھی اور دیگر اور زبانوں میں, مثلا آپ کو سنسکرت میں بھی آپ کو وہی ایگزامپل آپ کو ملے گی کہ وہ پرانے بزرگوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ مختصر الفاظ میں بات کرتے تھے. اچھا بات وہ اس لیے تفصیل سے نہیں کرتے تھے کہ یار اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی پتہ اس چیز کا, تو وہ بیان نہیں کرتے تھے. اچھا وہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو وہ ہمیں آتا مسئلہ کہ ایک پوری بات پورا سینیریو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ دوسری حدیث میں وہی بات جب دیکھتے ہیں نا, تو اس میں پھر کوئی اکا دکا کوئی ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے تفصیل سے بات کی ہوئی ہو, تو آپ کو پھر پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بات ساری ہے. تو یہ بہت ریئر کیس ہی ہوگا جس کو آپ 1% سے بھی کم ہی سمجھیں کہ کوئی اگر ایسا آ جائے کہ جس میں آپ کو نئی کانفلکٹ کا حل مل رہا ہے, تو پھر چھوڑ دیں اس کو, پھر یہی کر سکتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے کوئی حکم کریں گے پھر تو اتنا کلیئر کریں گے کہ جس میں اختلاف بھی نہ ہو. تو اب یہ ظاہر ہے کہ بندوں کے ذریعے آئی نا, تو وہ بندوں کے ذریعے میں آپ کو سب کو سرچ کرتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا ہے, تو کانفلکٹ کو آپ پھر دوسری حدیث کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھتے ہیں, تب آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اسکالر جب یہ ریسرچ کرتے ہیں تو انسان ہے نا, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, میں کرتا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو اس لیے آپ کو یہ اسکالرس کے اندر اختلاف نظر آتے ہیں.
تو بس اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف ہو تو بھائی پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعصب، ایک دوسرے کے اگینسٹ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہ کہیں کہ بھائی پلیز مجھے یہ سمجھ میں آیا، اگر آپ کو آ رہا ہے ٹھیک ہے مان لیں، نہیں ہے تو نہ صحیح جی، آپ کو جو سمجھ میں آپ اس پہ عمل کریں. تو اصل طریقہ یہ ہے. لیکن اگر آپ وہ لڑائی جھگڑا وہ کریں گے تو پھر فرقے ہی بنتے ہیں، پھر تو حقیقت یہی بن جاتی ہے. اب آئیے ناسخ و منسوخ پہ ہم آتے ہیں. یعنی نسخ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص ٹائم یا کسی خاص افراد پر کوئی حکم دیا گیا ہو اور پھر کچھ دن بعد وضاحت کی گئی ہو کہ جناب یہ ان فلاں بندوں پہ یہ بات تھی اور ان سے متعلق نہیں ہے. اس کے لیے اگزامپل کے طور پر یہ قرآن مجید میں بھی 4 آیات ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ خاص بندوں سے متعلق ہے. یہ سورۃ الانفال میں جہاد کی ایک حدیث ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے. تو وہیں سے آپ کو ایک چیز کلیئر، یہ صرف اگزامپل کے طور پر شیئر کر رہا ہوں، تو وہیں سے آپ کو ایک یہ پورا آ جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الانفال نمبر 8 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 65 ہے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 فإن یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اب 65 کا پہلے ترجمہ دیکھیں، اس میں کلیئر ہوگا. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ جہاد کریں، تو اس وقت کیا اصل بات کیا تھی؟ فرمایا نبی ان اہل ایمان کو اس جنگ پر ابھاریے جس کا حکم پیچھے دیا گیا، یعنی اسی صورت میں پہلے حکم دیا گیا. اب آپ پر، اب یہ ترجمہ نہیں، یہ اس کی یہ جو جتنا اس میں ایکسپلینیشن ہے صرف کہ یہ 2 ہجری یعنی 624 سی کا جس میں جنگ بدر کا واقعہ چل رہا تھا، تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جنگ پہ ابھاریے. اگر آپ کے لوگوں میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 دشمنوں پر غالب آئیں گے، اور اگر آپ کے 100 سپاہی ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بصیرت نہیں رکھتے. یعنی اب یہ جنگ بدر کا یہ واقعہ تھا کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو صحابہ کرام کو تیار کریں کہ وہ جنگ پہ آئیں، اور ان کو ایک یہ گارنٹی بھی دے دیں کہ آپ 20 آدمی جو ہیں وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور 100 آدمی ہیں تو 1000 پہ غالب ہوں گے. یعنی اب اس میں ساتھ یہ رسپانسبلٹی بھی دے گی کہ بھی اگر آپ کے کوئی 10% آپ سے اگر 10 گنا زیادہ دشمن بھی آئے تو آپ نے جنگ کرنی، وہاں پہ حکم تھا. تو یہ حکم آ گیا. اب آپ کو یاد ہوگا، آپ اگر سیرت نبوی کی آپ کوئی بھی بک پڑھ لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس لشکر گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان میں 313 صحابہ تھے، اور جو دشمن جو منکرین جو جنگ پہ آئے تھے تو وہ 1000 کے قریب تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو 3 گنا زیادہ بڑے لشکر سے جنگ کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 10 گنا بھی ہوں تو آپ کو فتح ملے گی، اور وہ ہو گئی الحمدللہ. یعنی وہ 3 گنا ہی تھے اور وہ سارے آسانی سے 70 کے قریب تو وہ مارے گئے،
اور باقی جو بچے اس میں سے 70 قیدی ملے، باقی سب بھاگ گئے ہوں گے. تو جو 70 قیدی آئے ان کے لیے یہ وہ سلسلہ تھا. ابھی آپ اس وقت بھی سعودی عرب میں آپ بدر شہر پہ چلے جائیں اور اس پہ وہ پوری جگہ جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، تو آپ میرے سفر نامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایون گوگل میپ میں بھی آپ بدر کے اندر دیکھیں تو وہ پوری جگہ آپ کو مل جائے گی. تو وہاں پہ 14 صحابہ ہی شہید ہوئے تھے اور ان کے پورے نام وہاں پہ ابھی تک لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ حکم تھا. لیکن جنگ بدر کے بعد بہت سارے نئے لوگ ایمان لائے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلا حکم تھا کہ آپ کا کوئی 10 گنا ہو تو ان سے اپنی جنگ کرنی ہے، تو اب اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم پہ چینج کیا. اب یہ اگلی آیت میں بتا دیا. یہ دیکھیں 66 میں یہ آیا، اس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ اب کیونکہ نئے اہل ایمان کی تربیت ابھی نہیں ہوئی ہے تو آپ میں کچھ کمزوری آ گئی. چنانچہ اب ذمہ داری جو ہے، آپ 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر آپ 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ رسپانسبلٹی جنگ بدر کے بعد یہ اب 3 ہجری اس میں جنگ احد ہوئی تھی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب آپ کیا یہ کمزوری آئی. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے تو وہ ابھی تربیت ان کی اتنی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے بتا دیا کہ ابھی اب آپ پہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے بس کوئی ڈبل تک جو زیادہ ہوں گے ان سے آپ نے جنگ کرنی ہے، باقیوں سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں. تو یہی پھر حکم آپ کو دیا گیا. تو فرمایا اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کر لے گا. لیکن وہ ایکچولی اتنی آئے کہ وہ ڈبل کی حد تک ہی آئے تھے تو ان سے جنگ احد ہوئی. اب جنگ احد میں وقتی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے صحابہ کرام کو کافی زحمت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر جو منکرین ہیں وہی چھوڑ کے بھاگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ جناب ان کا پھر آپ جائیے اور ان کے ساتھ آپ کریں. اور پھر زخمی صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کوئی یعنی مسجد نبوی سے تقریباً کوئی اراؤنڈ کوئی 10 کلومیٹر تک جا کے. لیکن اب منکرین نے پھر جنگ ہی نہیں کی. نہیں جی چھوڑیں جی، ہم اگلے سال ہی آپ سے جنگ کریں گے، ہم جاتے ہیں. وہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا. تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ایک خاص ٹائم پہ دیا تھا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کیا. تو سیم احادیث میں بھی ایسی ایگزامپل آپ کو ملیں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یا کچھ صحابہ پہ کوئی حکم دیا تھا تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہی بات تھی. پھر آگے دوسری کسی حدیث میں ایک کلیئر بھی ہو جاتا ہے کہ جناب یہ انہی کے لیے آپ پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ احادیث کی ریسرچ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ پلیز آپ ناسخ و منسوخ میں یہ چیک کر لیا کریں کہ جو بات ہوئی ہے تو اس کو ایک خاص ٹائم پہ تھا، اب یہ چینج ہوئی ہے. اس کو ایگزامپل سے میں کچھ شیئر کر دیتا ہوں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جو کہ بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب آپ ان کی زیارت کر لیا کریں کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. یعنی ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم کے لیے صحابہ کرام کو اور خواتین پہ خاص طور پر روکا تھا بھی آپ یہ قبروں کے پاس نہ جائیں. اس لیے وہ کیوں تھا کہ ظاہر ہے کہ ابھی نئے نئے ایمان لائے لیکن پرانی عادت ہوگی نا کہ ظاہر ہے کہ پہلے لوگ جو ہے جہالت کے زمانے میں وہ قبروں میں جا کے وہاں جا کے روتے تھے اور وہاں سے عقیدت کرتے تھے اور اپنے ان کے جو بھی بزرگ فوت ہو گئے انہیں کو کہتے تھے بھائی تم ہمارے لیے دعائیں کرو اور ان چیزوں کے لیے کہتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ صحابہ کرام کو روکا تھا بھی آپ نہ جائیے.
اب جب دیکھا کہ یار ان کی ٹریننگ ہو گئی، ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ قبر پہ جو جانا بس صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی بزرگ فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دیں، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے جی اب جائے۔ اب دیکھیں پورے سینیریو سے آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیگر احادیث کے علم سے ناسخ و منسوخ کا علم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل یہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں پچھنے لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ شداد رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک صحابی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، شداد صحابی کی بات ہے۔ یہ پچھنا کیا تھا کہ اس کو کپنگ آپ کہتے ہیں، یعنی آپ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ وہ خون کا کچھ حصہ کے جو نقصان دے، مثلا کچھ انفیکشن کا کچھ حصہ اگر آیا تو اس میں سے پھر وہ نکالتے تھے۔ یہ پرانی تھی، ابھی بھی یہ کپنگ کچھ لوگ کرتے ہیں، اب پتہ نہیں ڈاکٹرز اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن بہرحال پہلے یہ طریقہ تھا۔ تو شداد رضی اللہ عنہ کا یہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ روزے کے اندر ایسا کرو گے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اچھا دوسری حدیث آپ پڑھیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی یہ کپنگ کی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں مسلم کی حدیث کو آپ وہ ابو داؤد صاحب کی حدیث کے ساتھ میچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شداد رضی اللہ عنہ کی بس غلط فہمی تھی کہ کپنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایکچولی، لیکن ان کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بس اتنی بات ہے۔ اور شداد رضی اللہ عنہ کی حدیث کی یہ جو ہے تو یہ حدیث فتح مکہ کے سال کی ہے کہ جب 8 ہجری کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اگلے 2 سال تک آپ کے ساتھ رہے ہیں، 10 ہجری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں حدیثوں کو آپ جب میچ کرتے ہیں ٹائم کو، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا جو اعلان انہوں نے کیا تھا ایمان کا تو وہ 8 ہجری میں ہوا تھا، تو 2 سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹریننگ کرتے رہے 2 سال تک، اور وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایک اگلی نسل کا بڑا عالم بھی قرار دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شداد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں شاید کسی ٹائم پہ کچھ کہا گیا ہوگا یا کوئی ایسا طریقہ ہوا ہوگا کپنگ کا کہ جسے کوئی روزہ ٹوٹتا ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی انرجی جسم میں آئی ہوگی تبھی ہوگا، لیکن وہ پورا سینیریو نہیں پتہ چلتا۔ تو اس لیے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ ریلائبل ہے کہ یہ ناسخ ہے، کہ وہ کینسل کر رہی ہے پہلے والی بات کو۔ تو پوری امت مسلمہ کے تمام علماء کا یہ کہ 100% ایگریڈ ہے کہ ناسخ و منسوخ کا علم ہو جائے، تاکہ تبھی آپ کو کنفرم ہو جائے کون سی حدیث اوتھینٹک ہے، آپ سے ریلائبل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ بکس سامنے لکھی ہوئی ہیں، یہ عربی میں ہی ہے ظاہر ہے، کہ جیسے یہ ابو بکر محمد بن موسیٰ بن الحازمی صاحب کی ایک بک ہے، اسی طرح امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بک ہے الناسخ والمنسوخ، ابن جوزی صاحب کی ایک بک ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ، کہ جو منسوخہ حدیث کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اس بک میں، وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے پوری آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ظاہر ہے آپ سرچ کریں گے حدیث کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ والی منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے کہ جو بعد کے پیریڈ کی ہے۔ تو ایک ٹائم سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جناب جو پہلے کی کوئی بات تھی نا تو وہ کینسل ہو گئی، اصل بات یہ ہے جو آپ سے متعلق ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ ضرور آپ کریں کہ آپ چیک کر لیا کریں کہ کس ٹائم کی بات ہے اور کس سینیریو کے لحاظ سے، کیونکہ سینیریو کے لحاظ سے ہی آپ کو بات کلیئر ہو سکتی ہے۔